ساتھ محترم جڑے مومنین بار انتظار دے وچ ہو زیر دے منبرن خطیب آل محمد خطیب ولایت امیر المومنین سفیر اعلیٰ جناب علامہ مولانا غلام جعفر جتوئی آپ لاہور خطاب کر سن انشاءاللہ 27 مارچ سالانہ جشن آمد معصومین علیہ السلام اسے امام بارگاہ اندر منائے جا رہے ہیں زیر انتظام سید صغیر حسین جعفری و برادران خطاب کر سن سید ذاکری سید ذریت عمران شرازی آپ سرگودا سید نالین عباس بخاری جھنگ علامہ آقر رضا زیدی لاہور جناب علامہ علی حسن نجفی مدینہ منورہ ذاکر علی محمد چودھری غلام رضا جھڑوی لاہور جناب سید کلندر علی شاہ صاحب چودھری ٹنڈار دیگر ذاکرین استشر پاک نو خطاب کر سن شرکت فرما کے ثواب درن حاصل کر 10 اپریل سالانہ مجلس اعزا اسے امام بارگاہ دے اندر منعقد ہو رہی ہے زیر نظام ملک فرق شبیر و برادران خطاب کر سن جناب حاجی ناصر عباس آپ نوتک شہر عمران حماد البید جناب شوکت رضا شوکت آپ ملتان سید عمر عباس ربانی بکر سید مرتضی عاشق لوٹیا والے جناب رضوان درخیام قیامت آپ مقصود پور جناب علامہ پروفیسر عابد حسین سرگودا سید کلندر علی شاہ صاحب جناب سید اسد عباس شاہ صاحب چک نمبر 38 دیگر ذاکرین خطاب کر سن شرکت فرما کے ثواب دارن حاصل کرے زینت منبرن خطیب آل محمد خطیب ولایت امیر المومنین سفیر ولا سفیر اعزا جناب علامہ مولانا غلام جعفر جتوئی آپ لاہور پر محمد و آل محمد بلندتر صلوات جنت بھی چہندہ اے جنت سودا تے مومن کو دیندہ ہووے منافق لیڈا جو شاہی چا دیوے خدا دی قسم لعنت کرے غریب ذاکرہ مورد بچے وقت نظر اللہ نیاز حسین لینا دا بچے جا کھوامنا پاک سین دی نیاز جڑے جڑے دیسو میرے بچے دعا کرے سن مولا حسین بچے اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ المعروف من غیر رویت الذی لم یزل قائما بدائما اذ لا سماء ذات وبراج ولا حجب ذات ورتاج ولا لیل داج ولا بحر ساج ولا لبن ذو لجاج ولا جف ذو لجاج الصلاة والسلام بتحیت والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین وَإِنْ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمُطَهَّرِينَ الْمَظْلُومِينَ صلوات اللہ علیہ مجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کافی تعداد میں آپ ماشاءاللہ تشریف فرمائے کوشش کریں جناب مختومہ کی ذات پہ صلوات سارے بلند آواز سے اجازت نکل شکر کے جیسے نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ ولایت نعرہ حیدر سبحان اللہ آل محمد کے خالق اس پاک ذکر کے صدقہ میں آپ تمام عزاداروں کو اور بانیان کو کسی کا محتاج نہ فرمائے جتنے عزادار مریض ہیں اس ذکر کے صدقہ میں میری مخدومہ شفا کلی عطا فرمائے جتنے عزادار بے گھر ہیں بے روزگار ہیں مالک روزگار اور اپنے گھر عطا فرمائے جتنے عزادار بے اولاد ہیں سید زندگی والے بیٹے عطا فرمائے بے روزگار جتنے عزادار ہیں مالک رزق میں مزید اضافہ فرمائے بانیان کو اور آپ تمام صاحبان کے مالک رزق میں عزت میں صحت میں زندگی میں اضافہ فرمائے جتنے عزادار حج و زیارات کی تمنا رکھتے ہیں میرا مالک حج و زیارات نصیب فرمائے جتنے عزادار جو منت مراد لے کر اس دروازے پہ حاضر ہوئے ہیں آپ کی ہر دعا کو حسین علیہ السلام کی پاک اماں مستجاب فرمائے ہمارے ملک پاکستان کی سالمیت کی میرا اللہ حفاظت فرمائے ہر دشمن کے شر سے میرا اللہ میرے وطن کو محفوظ رکھے عزادار اور عزاداری کے لیے ذکر اور ذاکرین کے لیے میرا مالک مزید آسانیاں پیدا فرمائے وارث زمانہ میرے مولا کے ظہور میں میرا اللہ تاجیل فرمائے ہم گناہگاروں کو اپنے سردار کی زیارت نصیب فرمائے جتنے آپ کے مرحومین ہیں بانیان کے مرحومین ہیں بالخصوص ظفر بھائی کے والدین میری ملت کے شہداء میرا اللہ مزید درجات بلند فرمائے اعزازت تنظیمات پر حکم کی تعمیل ہو گئی وعدہ وفا ہو گیا
ذکر کے وسیلہ سے سادات زادات مومنین کی زیارت نصیب ہو گئی. بڑے عزت والے لوگ، بڑے محترم لوگ، مخدوم پیر زید سلطان صاحب، پیر محمد علی شاہ صاحب، ریاض زادہ، یہ بزرگ سارے میرے اپنے تشریف فرمائے. بات شروع کرتے ہیں، پھر جیسے آپ تھوڑا تھوڑا ملتے جائیں گے اسی طرح بات بنتی جائے گی. قرآن بے سے شروع ہوتا ہے. اور سین پہ جا کے ختم ہوتا ہے. والناس، یہ دو حرف ملیں تو یہ بنتا ہے بس. بے اور سین. لغت پڑھنا بس کا معنی یعنی بے سے سین تک. انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ کے کہنے کا مطلب یہی ہے کہ میں بے سے شروع کیا ہے، سین پہ ختم کر رہا ہوں. میں نے جتنا زمانے کو علی بتانا تھا بتا دیا، اب بس. کیا بات ہے، سار مہربانی ہے. کیسے کیسے لوگ مل گئے مجلس میں مار صاحب. تو سارے قرآن کو آپ پڑھیں بے سے سین تک. پورے قرآن میں اللہ نے کہیں بھی حکم نہیں دیا کہ مجھ اللہ کو تم نبی کہو، حجت کہو، ٹھنڈے ٹھنڈے ہو، معصوم کہو، امام کہو. نہیں. فرمایا اے نسل آدم، جب بھی تیرا میرے ساتھ بولنے کو جی چاہے، یا مجھے ولی کہو یا مجھے علی کہو. جی آپ ہاتھ تو آئے میرے واسطے، جڑے ہاتھ نہیں پہ چاہتے اللہ کرے شیعہ نہ ہو میں، باقی جڑے یہ مہمان ہے سب. مالک بات بھیج دی ہے. پیر سجاد شاہ صاحب تکلیف میں ہے، مالک ان کو صحت کے سلامت کی دعا کریں. ہمارے مخدوم پیر علی شیخ سلطان صاحب کا مائنہ شاید قیام دائم رکھے. تھوڑی سی اور توجہ کرنا. میں نے خطبہ شروع کیا، آپ نے داد دینا شروع کی، میرا دل لگ گیا. اب آپ پھر ٹھنڈے ہو گئے، وہیں پہ ہو جہاں پہ تھے. پھر بات بنے گی ورنہ نہیں بنے گی. کہتے ہیں یا مجھے ولی کہو یا علی کہو. اللہ کا نام بھی علی ہے، وہ عرش والا علی ہے. جو میرا مولا ہے یہ زمین پہ علی ہے. بلندی پہ رہ کے بلند رہنا اور بات ہے، زمین پہ رہ کے علی رہنا اور بات ہے. یار ہاتھ چاہ سکتا ہے ضرور مہربانی کرے یار جو جوان بیٹھے ہو. ہے سر خدا کی قسم میں خرید لیا آپ نے. پہلا ولی اللہ ہے. جاگنا ادھر والے بھی جو جوان تشریف فرما. بزرگوں کا بیٹھنا بڑی بات ہے. قرآن کا فیصلہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. بچوں کا آیت یاد ہے، سورۃ المائدہ کی آیت ہے. پہلا ولی اللہ کہتے ہیں میں ہوں. دوسرا ولی میرا رسول ہے. تیسرا ولی انگوٹھی والا ہے. جیسا پھیپڑا کام کرتا ہے بولو گے تو لفظ نکلے گا. فرما اپنے موالوں کو جگا اور میں کچھ گزارش کر سکوں ان سے. جی میرا قرآن بھی آتا ہے، قبر حسین پر بھی آتا ہے. ولایت بندے کا منصب نہیں. کیوں چھڑ گئے بھائی جان؟ ولایت اللہ کا منصب ہے. ولی ہے ولی برحق. ولایت عہدہ ہی اللہ کا ہے. اس نے کہا میں ولی ہوں، میرا رسول بھی ولی ہے اور انگوٹھی والا بھی ولی ہے. 73 فرقے کے مفسرین نے لکھا ہے کہ انگوٹھی والا علی ہے جس نے زکوٰۃ دی تھی. ایک انگوٹھی دی ہے علی نے اور ولایت کا اعلان اللہ کا بھی ہو گیا. زکوٰۃ تو علی نے دی ہے اور اللہ کہتے ہیں میں بھی ولی ہوں، میرا رسول بھی ولی ہے اور جس نے زکوٰۃ دی ہے یہ بھی ولی ہے.
جو پہلا ولی ہے اللہ وہ دکھائی نہیں دیتا. کیا بات ہے صاحب؟ آپ کی کیا بات ہے؟ آپ کے نظام میں کرو. جو پہلا ولی ہے وہ نظر نہیں آتا. عباس مولا آپ گواہ ہیں کہ میں حق بیان کرنے لگا ہوں. یہ بھی خریدار ہے لیکن بیدار بھی کرنا میرا مالک تیرے مومن جو ہوئے. جو پہلا ولی ہے وہ نظر نہیں آتا. دیکھا ہے اللہ؟ نہیں. ذائقہ چکھا ہے اللہ کا؟ نہیں. خوشبو سونگھی ہے اللہ کی؟ نہیں. لمس کیا ہے کبھی اللہ کا؟ نہیں. 10-10 لاکھ روپے لگا کر اللہ کے گھر ملنے جاتے ہیں. کبھی اللہ کے گھر سے آواز آئی کہ میرا بندہ میں نے تیری حاضری قبول کی؟ نہیں نا جی. نہ دیکھا، نہ ذائقہ، نہ لمس، نہ خوشبو، نہ آواز. آپ نے خود کہا نہیں 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 نہیں. ہر سوال کا جواب پیرو وال کے غیرت مند دوستوں نے مجھے نہیں میں دیا ہے. جب دیکھا ہی نہیں، ذائقہ ہی نہیں، لمس ہی نہیں، خوشبو ہی نہیں، آواز ہی نہیں، مانتے کیوں ہو؟ سیٹیں بدل لینی چاہیے اس بندے کو جو بندہ داد نہ دے سکے. ایک دفعہ ہاتھ اونچے جوانا دے ہے میں نوکر ہو گیا. ادھر والے جو دوست بیٹھے ہو کبھی کبھی مسکراتے رہے. مانتے کیوں ہو جب ہر سوال کا جواب نہیں نہیں نہیں؟ دعا کریں. کیوں مانتے ہو؟ 73 فرقے کے مسلمان کہتے ہیں جی ہمارے پاس معیار ہے حسین کا نانا. ہمیں سرکار مصطفیٰ نے بتایا تھا کہ اللہ ہے. وہ سچائی اتنا ہے میرا سرکار کہ اس کے کہنے کے بعد ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہی نہ پڑی. ہاتھ اٹھا لو نہ اٹھاؤ، اٹھ کے بولو، زمین پہ بیٹھے رہو، پھر بھی آپ کو عبادت بھی ہو رہی ہے. داد نہ دینا، صرف مسکراتے رہنا. جملہ میں ہدیہ کر رہا ہوں. یہ لائیو کیمرہ، یہ کبیر والا اداداری، یہ سارے چلا رہے ہیں. آپ کو پوری دنیا میں علی کی ولایت کا پیغام پہنچ رہا ہے. مجھے یہی شکوہ ہے مسلمانوں سے اور شیعوں سے بھی کہ جس محمد کے صرف کہنے پر تم نے بن دیکھے کو مانا ہے، اسی محمد نے اٹھا کے دکھا کے میرے بزرگ ہاتھ پہ چاہتے ہیں. بسم اللہ بسم اللہ. کل ایمان کل قرآن یک زبان نعرہ حیدری. وہ ہم سے کہتا ہے سب عظمت جلی سمجھو. بابر صاحب ایک روایت آپ کی پیش خانی کے لیے. وہ ہم سے کہتا ہے سب عظمت جلی سمجھو. خدا رسول علی کو صدا ولی سمجھو. بھائی علی نے کب یہ کہا ہے مجھے خدا مانو؟ خدا یہ کہتا ہے کہ لوگوں مجھے علی. بولو بولو ثقیلا نکالا. کوئی جمود ٹوٹا، کچھ اثر ختم ہوا. بڑی چیزیں ہوتی ہیں جو مجلس میں ہمیں شامل کرنے پڑتی ہے. پھر آپ کو بیدار بھی کرنا پڑتا ہے، آپ تک بات بھی پہنچانی پڑتی ہے. آپ خوش ہو گئے؟ میں آپ سے راضی، میرا مالک آپ سے راضی ہے. جس محمد کے صرف کہنے پر بن دیکھے کو مان رہے ہو، اسی محمد نے ایک میدان میں کھڑے ہو کر اپنا محلہ جگہ ہو میرا پتر ہو جی میں بہت آئیا یا سیٹ بدل یا مجھے دے. اب پوچھے ہے 29 رجب پھر کھانے والا انشاءاللہ نوکری ہوگی آپ. اس نے دکھایا تو نہیں اللہ مصطفیٰ نے، صرف منوایا ہے. میں ایک جملہ کہوں مجھ سے، اور اس پڑھے لکھے ماحول میں اور اس خوبصورت روحانی اور نورانی ماحول میں حسین علیہ السلام کی مجلس سے زیادہ نورانی ماحول کہاں ہوگا؟ میں نے جنت میں کتا جاتے ہوئے دیکھا ہے، مجلس میں آتے ہوئے نہیں. ابھی بھی میرا دل نہیں ٹھنڈا ہوا تمہارے نعرے سے. یا زور نہ ہو تو نہ لگا، جو ہو تو علی کا نام اچھل ہے. اب تجھے ہے علی
اتنے پاکیزہ ماحول میں آپ تشریف فرما رہے ہیں. جو شیعہ علی کے نام پہ خوش نہیں ہو سکتا نا شیعہ ہو کر بھی, تو میں منت کر رہا ہوں اس کی, علی کی جان چھڑ علی دے بوئے تراش نہ پڑا, سارا کھلا ہو کے پھر لین دے. ابھی نہیں اچھا لگتا تو علی نے منت کی تھی کہ مجھے ماں. خط لکھا تھا علی نے کہ نہیں اگر تو میں نہ منیا تو میں منیا ہی نہیں جانا. سر کعبے جاؤ نہ کعبے, شکل پاک ہوتی ہے, علی کو مانو تو نسل پاک ہوتی ہے. جڑا ہاتھ چاہ سکتے جوان ہے جلدی کری, میں لگا جلدی کری میرا بچہ, جلدی کری, ہاتھ اچھے ہے علی. ایک دو جرا پتہ نخرے نال مجلس سنے نا چنگا نہیں لگتا, نوکر بڑھ کے سننے چاہیے مجلس. یا علی بسم اللہ, سارے میرے اپنے بیٹھے. جو کچھ سرکار نے منوایا ہے مصطفیٰ نے وہ دکھایا نہیں, فرشتے منوائے ہیں دکھائے نہیں, قرآن نازل ہوتا ہوا منوایا ہے دکھایا نہیں, جنت جہنم منوائی ہے دکھائی نہیں, جزا سزا دکھائی منوائی ہے دکھائی نہیں, عرش کوثر لوح قلم کرسی حجابات سرادقات منوائے ہیں دکھائے نہیں. وہ سارے مان رہے ہو, اور جو اس نے دکھایا ہے, اور یار سب کچھ دیکھ کے جو نہ مانے, آپ کے ساتھ بس آپ اسی طرح تھوڑا تھوڑا بولتے رہنا, زیادہ داد مانگوں گا بھی نہیں. جو کچھ دکھایا ہے یہ پکی بات ہے, ممبر پہ کھڑا ہوں. 1,70,000 بندہ, 1,60,000 بندہ تھا غدیر کے میدان میں, 1,25,000 نے بندے نہ گھٹا. جنہوں نے اس بندے نہ گھٹا نو سمجھے کمال, جیڑے اپنی سرے کی زبان پنجابی اردو بھی نہیں سمجھ سکے, انہوں کی میں سمجھاؤں. 1,60,000 بندہ جی, 70,000 بندے ایسے تھے جو سرکار کے ساتھ مدینے سے گئے تھے مکہ حج کرنے. 5,000 بندہ ایسا تھا اعلان غدیر میں جنہیں سرکار نے دوران طواف حج کے دوران حکم دیا تھا کہ میری بات سنے بغیر تمہارا گھر جانا حرام ہے. محتاج نہ کری میری مخدومہ جو آپ تیرے سردار علی کو سلام کر رہے ہیں. ایک کو نعرہ جماعت جلدی جلدی ہاتھ اچھے حیدری. اور دیکھو یہ دو بندے جنہیں زمانہ مذاق کرتا ہوگا وہ تو مجھے اٹھ کے داد دے رہے ہیں, جنہیں سیاڑے ہوئے جو کر گئے. میری سننا بات نعرہ مقابلہ نہ لا لو. میں جب کہوں گا نا پھر اٹھ کے نعرے لگائیں گے. 5,000 بندہ جنہیں سرکار نے حکم دیا تھا تمہارا گھر جانا حرام ہے, کہ بلا آپ کو میں ہوا کروں. حج اور یاد رکھنا رسول سے اللہ نے کہا تھا, بلکہ سرکار مصطفیٰ نے اللہ سے کہا تھا مالک یہاں سارے اکٹھے ہیں کعبے کے پاس, یہی اعلان کر دو علی کی ولایت کا. اللہ کہتا ہے نہیں, یہاں نہیں کرنا. وجہ اللہ کہتا ہے میرا حبیب, یہ بادشاہ ہے اشارہ, جاگیر بچے جوان بزرگ میرے سردار سرکار بیٹھے ہیں, یہ ہے اشارہ. اللہ نے کہا میرا حبیب اگر تو نے کعبے کے قریب کھڑے ہو کے علی کی ولایت کا اعلان کیا تو یہ سارے کہیں گے اپنے گھر کھلو کے پیر دی ولایت منوا لئی سو. کیا بات ہے, جرا ہاتھ
जम के सौखी गलते। अच्छा जो जल्दी की कर है इधर ही आए। अच्छा ये सुनो 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 असर नहीं जो हाँ फिर बात मजाक में चली जाएगी। जो बंदे चुप कर गए कि काबा तो अल्लाह का घर है और जाफर कह रहे हैं कि अपने घर में खड़े होकर अली की मिलाद का ऐलान करवा रहे हैं। अब मैं बताता हूँ कि कैसे अल्लाह का घर है या किसका है। मैं बताता हूँ। मैं कपड़े शपड़े फिट फाट पहन के मैं बाजार चला जाऊं, मैं किसी की छत पे खड़ा हो जाऊं, सारे बुरी निगाह से देखेंगे, चाहे मैंने 3 पीस भी पहना हो। किसकी छत पे खड़ा? मैं बुनियान पाके अपनी छत पे खड़ा हो जाऊं, सारे कहेंगे अपनी छत पे खड़ा है, खड़ा रहे, मसहब पढ़ा जाएगा। मुझे पढ़ते हुए 16 मिनट हो गए, अब मैं मिन्नत कर रहा हूं। अगर मैं अपनी छत पे हूं तो सारे कहेंगे अपनी छत पे खड़ा है, ठीक है खड़ा रहे। थोड़े दिनों की बात है, अब सालों की भी नहीं, क्योंकि जितने भी साल गुजरेंगे वो दिन नहीं गिने जाएंगे, दिनों की बात है। अली के आखिरी बेटे को आने दे, वो काबे की छत पे खड़े होकर ऐलान करेगा घर उसका है, मालिक हम है। और हाथ पे चल रहे थे, मेरा कितना हौसला पे बुलंद हो रहा है, तेरी छत अला में हाथ ऊंचे है अली। नगर नगर गली गली छड़ गए और आपने छेड़ दिया। इधर वाले मुस्कुरा तो पढ़ो, दाद न देवे यार, बंदा हंसते पहनते। अली ने फजाइल एक बात और करो, दाद तो वही जो आपने इससे ज्यादा देनी मिली, ये मोहर लग गई। 15 मिनट में भी जो बंदे यहाँ से यहाँ तक नहीं आ सके, वो अगले 20-25 मिनट में मुझे कितनी दाद दे देंगे, इतनी ही काफी है। लेकिन बात तो मैं करूंगा ना, बात तो करूंगा ना। सरकार मुस्तफा ने एक हज किया है, वही पहला है, वही आखिरी है। देखो यार, सरकार आए थे मदीने से मक्के, और आपके मौला अली अमीरुल मोमिनीन उस वक्त मदीने में नहीं थे, सरकार यमन से आए थे मक्के। हाँ, यमन से मक्के। मुस्तफा सरकार ने मदीने की हद पे एहराम बांधा हज का, अमीरुल मोमिनीन ने यमन की हद पे एहराम बांधा। दोनों भाई एहराम बांध के मक्के में इकट्ठे हो गए। अली ने सरकार मुस्तफा को सलाम किया, सरकार ने अली के सलाम का जवाब दिया, और सरकार के साथ 70,000 बंदा खड़ा है, साथ सलमान भी खड़ा है। उसी मेरे बुजुर्गों तो दुआ लानी है, ये मेरे बड़े भाई बैठे इन्होंने तो दुआ नहीं, इधर सैयद सरदार बैठे, क्योंकि इन्होंने घर की गल है, दुश्मनी पीर की तो गल मैं अपने पाई हुई है। मेरी वजह तो लोग मैंने काफिर नहीं आते, सैदा की वजह तो आते हैं। तो चंगा नौकर वो होंगे ना जो सरदार दुश्मनी अपने गल पा रहे, ठीक होगा ना। सैयद जरूर दुआ देंगे, खड़ी खड़ी डर से मलंग सुनने पहले जुमला सुन, हर जुमले पे कर लिया। ये मिन्नत करो, गल बड़ी बड़ी है, छिड़ गए गाजी जलाल की कसम, कहो तो सर पे रखो। अमीरुल मोमिनीन कहते हैं अल्लाह के नबी, जब मैंने यमन की हद पे एहराम बांधा था तो मैंने पता है नियत क्या की थी। मैंने कहा था मेरा अल्लाह मेरी वही नियत जो तेरे महबूब की नियत। रसूल फरमाते हैं अली ठीक है। साथ जनाब सलमान खड़े थे, मखदूम साहब, सलमान का चेहरे का रंग बदल गया। सरकार मुस्तफा कहते हैं सलमान, और गल समझा नहीं सकता मैं, समझ नहीं तो साहब है, तो सलमान तेरा रंग क्यों बदल गया है अली की बात सुन के? उसने कहा सरकार मेरे मुर्शिद अली खड़े भी यमन की हद पे थे, उन्होंने कहा मेरी वो नीयत तो अल्लाह के रसूल की नीयत, मैं खड़ा भी आपके पीछे था और मैंने अल्लाह से कहा मेरा अल्लाह मेरी वही नीयत जो मेरे मौला अली की नीयत। जियो जियो जियो
جڑا ہاتھ چاہ گیا ہن کمال ہو گیا، ہن کمال ہو گیا، ہن پیرو والد روحانیت ہے علی۔ سرکار فرماتے سلمان کو نے اور میرے علی کی نیت کو کب سے جدا جدا سمجھنا شروع کیا ہے؟ میری اور علی کی نیت ہی ایک ہے۔ اور سرکار مصطفیٰ نے علی سے نہ کہا میں سادات کا مجرم، مخدومہ کا مجرم، علی کے بیٹوں کا مجرم، اللہ کا مجرم، رسول کا مجرم، علی کا مجرم، اور جو مولا اپنا موالی نہ مانے اور اللہ مجھے اپنا بندہ ہی تسلیم نہ کرے، اتنی بڑی بد دعا میں اپنے آپ کو دے رہا ہوں۔ جو جوان ہو کر ہاتھ نہ چاہ سکیا، اونچا نہ بول سکیا، وہ بھی مجرم بنے گا حسین کی ماں کا۔ میں سپیکر پہ منہ رکھ کے تیری وکالت کر رہا ہوں، تو یوں کر کے مجھے دیکھتا رہے، دل میرا ٹوٹ جائے گا۔ رسول نے علی کو دیکھ کے کہا تھا یا علی انت نیت، انت قیام، انت رکوع، انت سجود، انت تشہد۔ یا علی نماز کی نیت بھی تو ہے، نماز کا قیام بھی تو ہے، نماز کا رکوع بھی تو ہے، نماز کا سجدہ بھی تو ہے۔ اللہ کالے کپڑے پا کے داد میں دے میں پڑھ لگتے تلاشی دے دے۔ مختار حسین صاحب وہ بھی تشریف لے، میرے بعد آپ سے وہ بھی خطاب فرمائیں گے۔ آپ پڑھیں گے دونوں ہی علی، مطلب تجھے سب کو میرے تو زیادہ کم کرنے دے دونوں، میں تو پھر بھی دونوں ہاتھوں تو بن لاؤں علی کے بغیر موضوع ہی نہیں ہے، اللہ کا موضوع ہے علی۔ اور جڑا بندہ اس گل تے لگ گیا کہ سونا لگتا ہے علی والا سننا ہے، اس سے میں داد نہیں لے سکتا، نہ کمی صاحب لے سکتے ہیں۔ زندہ باد زندہ باد، اللہ کا موضوع ہے۔ بڑے زندگی ہونے جنہیں ہاتھ چاہ لیں دے، ایک دفعہ تو اچھا بولو جڑے جوان ہے علی۔ رسول فرماتے یا علی نیت بھی تو ہے، قیام بھی تو ہے۔ جڑا بندہ مجلس سے چاہے منہ بڑا بے گھر مرنا ہی اشتہار نہیں پڑھے ابھی تک کس کس پڑھ رہے مانی علی آلے، پڑھنے لے علی آلے، سنانا لے علی آلے، تو وکھرے ڈا منہ کٹ کے بیٹھے اور پانیاں دے بھی تبلیغ پہ کرتا ہے، سارے بیٹھ کے بیٹھ کے ساڑھے گلہ کر دے ہو، انہیں انہیں پیسے لیندے تو انہیں لیندے نے، تو بھی پیسے کسی حلالی نو دیتے گا۔ جڑے ہاتھ چاہ سکتے ہو جوان مل کے ایک دفعہ آئے علی۔ یا رسول اللہ میں نے نیت کی تھی کہ میری وہی نیت جو میرے مولا کی نیت۔ حضرت سلمان کہتے ہیں چونکہ میں کافی دنوں سے امیر المومنین سے دور تھا کہ مولا یمن گئے ہوئے تھے تو میں علی سے اداس تھا۔ میں بزرگاں نے سامنے دھات پہ بن گیا، جوانہ نہ رہے نہیں کر لوں کہ خیر بزرگاں نے بہنہ بڑی کر لیں۔ تو چونکہ میں علی مولا کے پیچھے پیچھے رہو حج کے دوران، حج بھی ارکان بھی ادا ہوتے رہیں گے اور مولا کی زیارت بھی ہوتی رہے گی۔ اور یہ بھی پکی بات ہے، پڑھے لکھی ہستی میرے ساتھ پیچھے بیٹھی ہے، سامنے پڑھے لکھے لوگ تشریف فرماؤ کہ جب مدینے میں سرکار مصطفیٰ بڑی بڑی گل پہ کرنا کیوں باتیں بھیجتا ہے ان کو بھی جگہ میرا مولا۔ جب سرکار مصطفیٰ جماعت کرواتے تھے مغربین کی صبح کی کسی جماعت، تو جتنے صحابہ کرام سرکار کے پیچھے پڑھتے تھے، ابو ذر، مقداد، حذیفہ سارے ہوتے تھے، وہ جب مغربین کی نماز ختم ہوتی، مثال دے رہا ہوں، تو باقی جتنے تھے یہ معزز لوگ یہ سنت نماز شروع کر دیتے تھے۔ سلمان سنت نہیں پڑھتا تھا، اپنا مسلح چھوڑ کے نا علی کو دیکھتا تھا۔ ہاتھ دعا ہے کہ بلا میرے تائید علمی بسم اللہ مولا بڑی زندگی کرے جیسا پھیپڑا ٹھیک ہے ایک باری اچھا بولے مصطفیٰ روک لیتے تو
मुस्तफा तो ज्यादा पढ़ा लिखे शिया कमरा बंद करके 40-50 बच्चा आगे बिठा के कॉफी का कप सामने रख के वीडियो बनवा के बच्चियों को बयान देने काफिर आके कंजर ने अच्छा दुश्मन है मैं जुमला कह रहा हूं भला लगे या बुरा लगे किसी को जिसको बुरा लगता है आज के बाद खाने वाल में लिखिए मुझे कटवा दे ये लाइव चल रही है जो घर में सुन रहे वो भी चबल सुन ले दुश्मन अली से कंजर अच्छे होते हैं अल्लाह करे शिया ना होवे साडा मेहमान होवे बस जी मेरा एक दो मलंगों ने तो इनका कर दिया खाना खराब है मलंगों ने तो इनका कर दिया खाना खराब है दुश्मन का दिल इसी से हुआ पाश पाश है भाई धमाल का मकसद समझ सका ना ये जमाना कदमों तले फिदक के लुटेरे की लाश है ऊंचा बोल के पंजा खोल के सरकारें मिसम से जुबान उधारी मांग कर जिनकी माँ ने नादे अली पढ़ के दूध पिलाया है वो आओ मौला को सलाम करके जाए बोलो बोलो सैयद क्या माहौल बन गया अली वालों का हर चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई है हर चेहरे पे गुलाब खिल गया है उसके पास यही थे वो भी दे गया हुसैन के नाम अल्लाह अकबर पता नहीं क्या है इश्क़ हुसैन कान पकड़ के खड़े हैं उलमा नहीं इल्म चक्कर में आ जाता है जब हुसैन के इश्क की तफसील खोली जाए आपने हाथ कर दी ये हाथ बांध के खड़ा हो जन्नत के दरवाजे तक नौकर कब्र में मुलाकात होनी है मेरी अपने मुर्शिद अली से मैं नब्बुका के जवाब में बाद में दूंगा फरिश्तों को पहले आपकी गवाही दूंगा तो मौला पीरोवाल था एक बजने वाला था और उन्होंने हद की सलमान कहते चूंकि मैं अली से उदास था तो मैंने कहा मैं मौला के पीछे पीछे रहूं आज भी हो बिस्मिल्लाह बजा आज भी होता रहेगा और मौला की ज़ियारत भी करता रहूंगा यार झूठ बोलने से आप वाह करेंगे अगर मैं झूठ बोलूं तो अल्लाह तो लानत करेगा ना मुझे सैयदा लानत करेंगे हमारी मजलिस में झूठ बोल रहे हैं झूठ नहीं है हक हक है अली झूठ से नहीं मनवाया जाता वो खुद हक है फिर हमारे मनवाने से भी नहीं मनवाया जाता हम कौन होते हैं हम मनवाने थोड़ा है अभी हम बात करने हैं अच्छा एक गल मैं अपनी जुबान लिखा समझना ये सारे मेरे अपने बैठे हैं महंगाई का दौर है मतलब मैंने बिल आ जाए बिजली का 1.5 लाख रुपया बिल आ गया मैं मजलिस से सबूत थलूं मैं आखिर मजलिस से चलिए तो रजा मैंने बिल दे ये लै जी किबला बिल आया मैं भी 1.5 लाख रुपये मैं रजा ना ही लड़ पाऊँ आवाज उठी हुई घर वाले आ गए मालने वाले आ गए खैर मजलिस पे जाते हो तो सुबह सुबह मैंने कहा मुझे 1.5 लाख का बिल आ गया उन्हें कहा इधर की कसूर है मैं कहा 1.5 लाख रुपये में किस दिन ना लड़ इस दसिया भेजिया नहीं क्या बात है जेडे पहुंच गए हो उनसे थोड़ा हाथ दुआ बढ़ जाए लाला जिवे पे मैं लड़ा के जी बाप दादे वजीर ना लड़ बाप दादे चेयरमैन ना लड़ बाप दादे एक्शियन ना लड़ बाप दादे एसटीओ ना लड़ गली दे लैंडमैन ना लड़ इस बेचारे नाल क्यों लड़ रहे गल ही मुक गई है पिंडाल उठ के बोले तो दांत थोड़ी है चुप कर जाओ तो मेरा दांत वाला तो स्कूल पूरा है अब्बास के अलम के समय हजरत मौलाना अली दी विलायत दा ऐलान करवाया अल्लाह कीता मुहम्मद मुबारक सहाबा ने दिती है ते काफिर मैं क्यों हां देखो तो सही बुजुर्ग को
تیرا ہاتھ دا مالک علی اچھے حیدری. یہ دعا نہیں اور کیا ہے؟ یہ خیرات رمضان جی وہ جلدی کریے ملنگ جلدی کریے ہاتھ اچھے حیدری. جاگ لگا داغ لگی ہے نا پھر سارا دن لیتے رہتے چونکہ آپ کا عشق ہے نا. بندہ تھوڑا بول دے علی دے فضائل کے بیٹھا اندر دا لہو بول دے لہو ٹھیک ہو رہے. پچھلے جو دوست بیٹھے ہو جوان بزرگان مولا آپ کو آباد ہو. سلمان کہتے میں علی کے پیچھے پیچھے رہا. اتنی بڑی داد بڑی دعا بڑی زیارت بڑی خیرات بڑی مسکراہٹیں بڑی بہاریں. لیکن اب بات ہے 10ویں درجے پر ہے سلمان اور ایمان کے درجے 10 ہیں. 11واں ہے ہی. کسی نبی کے پاس 7 ہے. کسی نبی کے پاس ایمان کے درجے 5 ہیں. کسی نبی کے پاس 8 ہے. نبی کے پاس علی کے نوکر کے پاس 10. ایک دو فیس بک دے شیعہ نہ پڑھ میدان دے شیعہ پڑھ. فیس بک تو واٹس اپ دا شیعہ تو اپنے گھر سکون میسے چھٹی رکھ میدان چلیے لکھا کسے پھنے خاتونہ ڈریا کر چوک میں کھڑے ہو گئے میرے جوان والی ولی اللہ کی آواز میں پڑھا کرو چونکہ علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفاتوں بلا فاصل پڑھنے سے ملا کافر کہتا ہے. اللہ کہتا ہے مومن ہے. مولا پڑھے زندگی کرے ہاتھ اچھے جوانا میں ہے. کمال ہو گیا جی پیرو باب. سلمان کہتے ہیں ایمان کے 10 درجے 10 کے 10 علی کے نوکر کے پاس. خاک روب سیدہ ہے تھوڑا شرف ہے. حسنین نانا کہتے ہیں تھوڑی عزت ہے. پردے والی مخدومہ چچا کہتی ہے تھوڑا مقام ہے. علی اور نبی بھائی کہتے ہیں تھوڑا شرف ہے. منا اہل البیت کی مسند پہ بیٹھا ہے تو خاک روب بطول کا. ٹھیک ہے مہربانی آپ مسکرا پڑے یہی داد ہوتی ہے. سلمان کہتے ہیں علی چلتے چلتے احرام باندھا ہوا ہے کعبے کے سامنے ہے. میں ہوتا تو یہی داد دیتا. میں سن رہا ہوتا کمی صاحب پڑھ رہا تھا تو میں یہی داد دے دیتا. لیکن مجبور ہے پڑھ میں رہا ہوں سن سردار رہے. پہلے تو یہی مزہ لو کہ علی ہے حاجی کے لباس میں کھڑا ہے کعبے کے سامنے. ایک دو ہکو نارا مرا ملک ہکو نارا مرا ہاتھ اچھے حضرت علامہ شاہر عاشق میرے مذہب شیعہ کا بہت بڑا نام ہے. وہ کہتے ہیں علی قرآن سے افضل ہے. علی کعبے سے بھی افضل ہے. علی نماز سے بھی افضل ہے. علی روزے سے بھی افضل ہے. علی حج سے بھی افضل ہے. چونکہ نماز بھی مخلوق ہے. نماز کو فضیلت تب ملی تھی جب اس نے علی ولی اللہ خود پڑھا تھا. زیادہ تر مولوی نال جنہ بندہ بوے وہ جعفر مداد کو دے جیب میں رکھے اپنے کام. مجھے حسین کے نوکری پڑے مجھے دیکھ جا کے مجھے ملنگ نہ دیکھے ملنگ نے. حضرت بیسم میں تمہار کا فرمان ہے. حضرت بیسم کہتے ہیں کہ جب تک لوگ تمہیں عشق علی میں پاگل نہ کہیں تمہارا ایمان پورا نہیں. تجھے حیدری وہ کہتے ہیں کہ جب علی ہے ہی ان چیزوں سے افضل
تو پھر علی کعبے کو سجدہ کیوں کرتا ہے؟ علی قرآن کی عزت کیوں کرتا ہے؟ علی روزہ رکھتا کیوں ہے؟ علی حج ادا کیوں کرتا ہے جب ہے ان سے افضل؟ یہ قرآن میرے ساتھ پر ہے. وہ کہتے ہیں اس لیے علی ان سب کی احترام کرتا ہے کہ ان کی نسبت علی کے مولا کے ساتھ ہے. کعبے کی نسبت اللہ کے ساتھ ہے, قرآن کی نسبت اللہ کے ساتھ ہے, نماز کی نسبت اللہ کے ساتھ ہے. اس لیے چونکہ اللہ علی کا مولا ہے, علی ان کا احترام کرتا ہے. تو پھر اب تو فیصلہ ہو گیا. ہمیں جو کہتا ہے علم کو کیوں جھکتے ہو, اس کی نسبت ہمارے مولا کے ساتھ ہے. سبحان اللہ. جلدی 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 علی والا ہے علی. یاد مان رہا ہوں جس جملہ میں نے کہنا وہ ابھی کہا ہی نہیں, ابھی بھی ڈر رہا ہوں. چلو آپ سے بھی منت کر لیتا ہوں کہ خیرات دے دینا. عباس مولا کے لیے منت کرتا ہوں کہ مولا چلو یہ آپ کے نفیس عزادار ہوتے ہیں, ہو سکتا ہے یہ نفاست کی وجہ سے اتنا نہ قیمت دے پائے جتنا میرا دل کر رہا ہے. فرشتے بھیج دے, بیٹھے یہی رہے, قیمت وہ دے کے چلے جائے, میں بھی راضی رہوں, ان کی بھی تھکاوٹ ان کے پاس رہے. سلمان کہتے ہیں جب علی کعبے کے سامنے جا کر احرام کی حالت میں امیر المومنین نے بلا تسبیح اپنی شہادت والی انگلی کعبے کی طرف بڑھا کر جو علی نے کعبے کو سلام کیا ہے, اسی پہ ڈر ہے, مولا سے منت کی ہے. سلمان کہتے ہیں علی کا سلام سن کر میں کانپ گیا کہ یہ علی کعبے سے کیا کہہ رہے ہیں. علی فرماتے ہیں السلام علیکا یا بیت اللہ. علی کہتے ہیں میرا تجھ پہ سلام ہو اے اللہ کے گھر کا گھر. بابا جی وہ بندے چلے گئے جو ابھی داد دے رہے تھے بھیجا, یہ 5 سال ہے رہی ہے, اے اللہ کے گھر کا گھر. تیری سوئی نماز میں پھنس گئی ہے کہ علی نماز میں آ سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا. یہ کوئی شان ہے علی کی, اس میں بحث ہی حرام ہے, اس میں قبلہ آپ تصدیق فرمائیں گے مناظرہ ہی حرام ہے. یہ شان ہے علی کی کہ علی نماز میں آ سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا ہے, نہیں آ سکتا تو رہنے دے. منت کی ہم نے تیری کی تو نماز میں اللہ پڑھسی ہوگی, نہیں ہم نے منت کی, جو نہیں پڑھتا نہ پڑھ, لیکن ہمیں رہنے دے. اگر اسی نماز علی اللہ پڑھن تو جہنم پہ جانے ہیں جان دے, جنت کا ٹھیکیدار. اور منت پہ کردہ علی علی جلدی کری ملنگ ہاتھ اچھے ہے علی. قبلہ تشریف فرمایا یار بچے خدا ٹھیک ہی پہ جاتے ہو ہے علی. منت پہ کردہ ہر اس بندے کی جس کے چھت پہ علم ہے, منت پہ کردہ ہر اس بندے کی جو حسین کا ماتمی ہے, منت کر رہا ہوں ہر اس ماں کی جس کی لوریاں سن سن کے تم جوان ہوئے ہو, منت بزرگ کی بچے کی کر رہا ہوں, نہ کہ کسی مولوی شالوی کے پیچھے ہاتھ باندھ کے جعفر تمہیں کہہ رہا ہے. اگر نماز شیعوں نے شیعہ ہو کر علی کی ولایت کے بغیر نماز پڑھنی ہے تو اس سے اچھا ہے نماز نہ پڑھا کر. اے اللہ کے گھر کا گھر, جنت کے نام کرو اللہ مہربانی کرو. پچھلے سردار پڑھے ہو گئے نا لیکن مجھے نماز میں 1 2 ووٹ لے لینا چاہیے, جن ساتھ نہیں چاہیا یا علی کر نہیں اللہ علی کے یاد ہے. وہ دیکھو
मुजरिम पाकिस्तान का हो, पाकिस्तान का मुजरिम लंदन चला जाए, वहां कौन पकड़े? उस स्टेट का वो मुजरिम ही नहीं। वहां का मुजरिम हमारे मुल्क में आ जाए, कौन पकड़े? इस स्टेट का मुजरिम ही नहीं। बंदा अल्लाह का गुनहगार हो, छुपेगा कहां? हर मारो ना, यूं यूं करना भी बहुत होता है। बाकी खुश नसीब है जो लाली देते वे। नारे अल्लाह का मुजरिम कहां छुपे? कायनात पूरी अल्लाह की है, किधर छुपेगा? वो हर जगह पर हाजिर नाज़िर उसके कैमरे लगे हैं। 20 मार्च को फिर इंशाल्लाह जसोए फिर आपके सामने हाजिरी होगी इमरान भाई के यहाँ। 7 मार्च ਨੂੰ मखल बिरादरान ने कौन फिर आपकी निजाम हाजिरी हो जाएगी। 29 को फिर हाजिरी, सारी आपकी नौकरियां करते रहेंगे। चंगा सुनते रहोगे, देते रहोगे, चुप कर जाओगे, जिन्होंने पसंद कर दो बुलाई रखो। ये तो पक्की बात है। अली की विलायत रेत में थोड़ी फेंकी जाती है, जौहरी को दी जाती है। अल्लाह का मुजरिम कहां छुपेगा? नहीं छुपेगा। अल्लाह ने अपने गुनहगार मुजरिम को खुद छुपने की जगह बताई है। कुरान मेरे साथ पर है, मैं कुरान उठा खड़ा हूं, तेरा हाथी ना चुपे तो अल्लाह करे फिर दुश्मनियां ना हो। अल्लाह खुद कहता है विलायतो अलीयन हिस्नी फमन दाखला फी हिस्नी आमना मिन अज़ाबी। अल्लाह कहता है जितना भी गुनहगार हो, अगर उसने अली को मान लिया है, मेरे अजाब से बच गया। सुभान अल्लाह। अब तो हर हाथ फैल गया है अल्हम्दुलिल्लाह। अब तो हर चेहरे पर किबला बादशाह मुस्कुराहट आ गई है। तेरा फेफड़ा थोड़ा देर काम कर दो, बस जाने लगे, खैरात मिल गई, हाजिरी हो गई, तकलीफ ना हो। आपके क्या कहना? आपके क्या कहना? पिछले सरदारों के रजिस्टर खोल के बैठेगा अल्लाह क़यामत के दिन। हाँ भाई बरके खोलन गए नहीं, वो बेनियाज है, आप खड़ा जरूर करेगा। 50 पेशियां हैं अल्लाह की बारगाह में क़यामत वाले दिन। एक पेशी 1000 साल की होगी, 50,000 साल का तो दिन है ना। देदा 50 साल खलोना पड़े, वो भी यहाँ का साल नहीं, वहां के। हाँ भाई, एक गुनाह के पीछे 100 साल रुकना पड़ेगा। हज़रत अल्लामा रजब अल-बुर्सी लिख रहा है, इधर से मौला की कसम में कि रूह कांप गई। आधी रात हमने घर में ही रिवायत पढ़ी, ठंडा सांस पड़ा, डरते डरते बात उल्टा पे कूद पड़ो की जैसे आगे बढ़ा, मैंने कहा वाह। सारे घर वाले उठ पाए, आधी रात को हवा करने से क्या हो गया? फिर जब उनको सुना तो उन्होंने भी कहा वाह वाह। आज यहाँ सारे इकट्ठे हो गए। एक गुनाह के पीछे 100 साल, 1000 साल की एक पेशी, 50 पेशियां अल्लाह की बारगाह में होगी। डर गया मैं आके, मैंने वाह वाह क्यों? स्टेट सेक्रेटरी साहब तू भी खलोने होते, ये नहीं स्टेट सेक्रेटरी माफी होनी है। 50 पेशियां जो होंगी, अल्लाह की कसम, पीछे पड़े लिखी शख्सियत बैठे, मैं सिर पे रखना, किसी को जरूरत है तो वो भी रखे, एक ही बचेगा, जब मैं या वो। अब्बास की कसम छोटी कसम नहीं है, अल्लाह और अली दोनों का जलाल है गाजी। बैठी बड़ा, मेरा पुत्र ना कर, नाराज ना हो, क्योंकि ये लंबे नारे से मुंह डेच नहीं, ये बस नारा है तेरी तैयार। 50 ये क्या हो? मौला की कसम। जब आगे बढ़ा तो मैंने कहा वाह वाह। बच्चों ने भी सुना है तो उन्होंने भी कहा वाह वाह। अब आपको सुनाओ, मौला की विलायत के समय अल्लामा रजब अल-बुर्सी कहता है जब पेशियां शुरू होंगी ना, पहली पेशी भी शुरू होने से पहले अल्लाह की अर्श से
جاننے کے کیا کیا لطف ہے قبلہ. ادھر والے بھی دوست راضی بیٹھے. آپ ساتھ اس کا نام پڑھو میرے چندہ. نعرہ حیدری. بھائی حضرت ابو طالب کو ایسے بیٹے دیے خدا نے. حضرت ابو طالب کو ایسے بیٹے دیے خدا نے جو دین کا سر بن گئے, اسلام کے شانے. ہم جب چاہیں جنت میں چلے جائیں گے لوگوں, کبھی مجلس کے بہانے کبھی ماتم کے بہانے. پنجا کھول کے بھائی ملائکہ نے آن لائن کیمرے لگائے ہوئے ہیں. جس بندے نعرہ نہ لگایا سمجھ لینا کہ انکار ولایت لکھا جائے گا. بولو بولو پیرو عالم جو نہیں ہے اتنی اوکھی گلت دار پہ دے دے. ایک دو اللہ دی قسم لالا جڑا بندہ کڑی پا کے بھیجن داد نہ دے دل کرتا بندہ دی تلاشی لوے. کڑی بھی پئی بیٹھے تھے, چپ بھی بیٹھے. اللہ خیر کرے سے باقی آپ نے حق کی ہوئی. کیا مانگتے ہیں ولی سے؟ اللہ کے سامنے سب کو, مصطفیٰ کے سامنے سب کو, سیدہ کے سامنے سب کو. نہیں پھولتا اللہ جو علی کو مان کے چلا جائے. سبحان اللہ. میں آپ کو بابا کون سا ختم ہوگی قبلہ کے والے ممبر کریں, آپ سے چھٹی لیں. کتنا بھی علی پڑھا جائے, کتنا بھی, ہم کیا کر سکتے ہیں؟ علی کس سرحد پہ کھڑا ہے پتہ ہی نہیں. ابھی تو علی کا اللہ کا بندہ ہے. علی بندے کی جس اللہ کے بندے کی حد نہیں. اللہ جانے واللہ کتنا کبریا ہے. وہ خود یا علی جانتا ہے یا علی کا اللہ جانتا ہے. ہمارا کام ہے صرف علی کو ماننا. جو بھی آیا علی منوانے ہی آیا ہے. اور اتنے پڑھنے کھا جاؤ احسان نہ کیا کر کہ میں علی کو مانتا ہوں تو بس علی کا کیا ضرورت ہے علی کو؟ کوئی ضرورت نہیں. آپ کے حسن مولا کا فرمان ہے. علی حسن فرماتے ہیں ساری کائنات میرے بابا کو ماننا چھوڑ دے, میرے بابا کی جوتی کی نوک کو بھی پرواہ نہیں, کیونکہ میں حسن جو علی کا شیعہ ہوں. زندگی کے کسی موڑ پہ علی کو نہ چھوڑیے. اس علی کی ولایت کے لیے وہ بی بی زخمی ہوئی ہے. اللہ اکبر. سادہ دی ہے نکل گئی, ہزارہ دی ہے نکل گئی, بزرگہ دی ہے نکل گئی, جوانہ دی ہے نکل گئی. ایک سطر ہی پڑھنی ہے آپ کے چہروں کی پر سیدہ کے آنکھوں یہ تارا آنکھوں میں. دنیا کا کوئی نیک عمل کرو سے فرشتے لے جاتے ہیں. یہ واحد تیرا آنسو ہے جسے بطول لینے آتا ہے. جو چل کے تیرے پیروال میں مہمان بن گئی ہے نا علی دی زخمی دی, انہوں خالی نہ ٹو رہی ہیں. آج 18 رقم ہو گئی ہے تقریباً. آج 10 دن کا مہمان ہے مدینے میں حسین. 10 محرم سے زیادہ درد ہے 28 رجب کو. میں نوکرہ میں لینا جتنی باری آنکھوں میں آتا ہے مقصد تو تاری نوکری کرنا ہے. عزادارہ دے آنسوں دا بہانہ ساڑھے لفظ بڑھ جاتا ہے, ورنہ ذاکر کی ضرورت تو نہیں ہوتی. یہ بہانہ ہے دل کی نرمی میں, دل نرم ہو کر آنکھوں کے ذریعے بہر آ جاتا ہے. اسی 2% دے بندے ہیں حسین دے نبدار خان. مغرب تو پہلے اگر کتنے مجلس پڑھی ہے نا, جتنے کو کیا غریب ہے تو ہمیں وزیر ہے. شام میں لے جس بانی دے بوئے تو اسی پڑھ دے گا. ہر بانی سنوانا ہے یار شام پہ ہوگی ہے بولنا کرو. اللہ ماں جو خیرات دینا لی راضی ہو گئی یہ تو جاتے ہیں. باسی نہ مار ہے چکر جڑا باسی پہ مارتے ہیں. بیانہ نو لائے کے غریب تھوڑی ہے. میرا یہ موضوع نہیں جو بانی کو حکم اسی کے گرد طواف کرنا ہے. میں زندگی میں بابا جی پہلے دفعہ جملہ پڑھنے لگا. مولا کے علم پر میرا ہاتھ ہے.
میں جب پڑھنی پہلی دفعہ لگا تو پھر آپ کی ایک مہربانی ہوگی، چونکہ منظور نظر آزادار بیٹھو ایک دفعہ ہے کر کے نا آپ کی ہے لفظوں پر مہر لگ جائے گی. دنیا میں پڑھوں گا آپ کا نام لے کے پڑھوں گا کہ انہوں نے مہر لگائی تھی. ہر بی بی جناب صغرا کو ایک دفعہ ملی ہے. ادھر بھی کوئی ہے کرے گا. صرف 4 سال کی معصومہ بہن کو 7 دفعہ ملی ہے. آخرکار جناب حسین نے جناب معصومہ سے پوچھا بیٹا ہر کوئی ایک دفعہ ملا ہے، صغرا کو تو 7 دفعہ کیوں مل رہی ہے؟ ماتم کر کے کہتی ہے جڑے ایک ایک باری مل کے گئے انہاں موڑا آمنا ہے، میں رج کے پہ مل دیا، میں شام تو واپس نہیں. اللہ مان چاہتا ہاتھ ہلا دے تو ہے جوان ایک باری سینے تے یا سر پہ مار لے. حوصلہ. عجیب درد ہے حسین کی اس 4 سال کی بچی کے، اس معصومہ مخدومہ کے. اس کی کہانیاں بڑی عجیب ہیں، اس کے درد ہی بڑے عجیب ہیں، نہیں پڑھے جا سکتے ہم سے. کتاب والی باتیں پڑھے آپ ہمیں مار دیں، وہی باتیں پڑھتے ہیں جو روزمرہ آپ سنتے ہیں. جب وہ آئے گا پردے والی سرکار پھر تمہیں خود بتائے گا. ہم میں حوصلہ ہی نہیں. درد کتاب والے پڑھیے نا قبلہ آپ میرے بھائی بیٹھے ہیں مار دو ہمیں. قبلہ تشریف فرمائے تصدیق فرما لینا، میرے قبلہ سے پوچھ لینا. نہیں کتابوں والے مسائل پڑھے جا سکتے. اگر آج آپ کو کتاب ہے جنہیں لفظ ہے ایک حرف سنا ہوا ایک سفر بلکہ ایک لفظ پڑھتا اتنے نام بھی ہے کر سکو جدن گھر جا کے اپنے بہن یا ماں کے سر پہ چادر ویک سے اور تینوں علی دی دھی دا برکا یاد آنا تیرے گھر علم تے ہونے علم تھلے بہ کے ہے چکری اتنے چکرے تے جناب عالیہ تہاڈی تے میری ہے دی گواہ بن جائے گی. یہ تھوڑی غربت مرشد پورے 2 سال علی جیسے سلطان اعظم دی بیٹی دی چادر کسے ویلے کسے ہاتھ چ رہی ہے. معافی معافی سر تے ہاتھ مارو جڑے جوان بیٹھے ہو، بزرگ پہ مار دینے جوان ہے کاری ہمت کر. مولا تواڈے نوکرے قبول فرماوے. حسین تے علی دے زخمیاں تھیاں تواڈے نوکرے سب بزرگوں میرے حوصلہ کرے جے دیاں دے پردے ہونے. حوصلہ حوصلہ. اوکھی گل پہ کر دے اوکھی گل پہ کر دے. راول پنڈی دے امام بارگاہ مجلس ہوئی علامہ سیر جاروی مجلس پڑھی. انہیں ایک جملہ پڑھیا پچھو جتنے ذاکر ہن کسے مجلس نہ پڑھی. میرے خیال ہے اس محلے جڑے شیعہ تے گھر ہن کتے روٹی نہ پکی انہیں ہتھاں تے بندے چاہے میں اپنی اکھاں نال ویکھے. مار صاحب دی گل دا جواب پہ دینا مخدوم صاحب دعا کریا دے یا میں مر رہا یا ہے کرن. جاروی آکھیا مسلمانوں تو نہیں پتا زینب دا خیمہ او خیمہ ہا جس خیمے تے حسین ہی بغیر اجازت تو داخل ہے. ہاتھ آزاد ایک باری حسین دی بہن دا ماتم آئی دے. اگلے جملے تے دعا کرے جے میں پہنچا لواں تے ماتمی ماتم کر لوے. انہاں آکھیا جس خیمے جو حسین بغیر اجازت تو داخل نہیں ہوگا جدن شام غریب آئی نا ایک کتا شمر گھوڑے سمیت بی بی دے ماں علی دی دی آندی ہے میں قتل کر میرے سر دی چادر نہ پا. مکئی جعفر دی مجلس پتہ نہیں میں نے تمہارے عشق میں کتنا پڑھ جاتا. ایک لفظ دی اجازت دے دیو میں اپنی زبان میں پڑھنا بھی ہر بزرگ کو سمجھ آوے. جڑا ہے نہ کر سکے بی بی کو کدی ہے دی خیرات منگی کر. جڑے سامنے ہاتھ منگ کے تے روٹی تے ٹکر تے پتر منگنا ہے نا کدی اس علی دی دھی نو آکھیا کر بی بی میں مجلس وچ بیٹھا میری ہے دی خیرات دیو نہ ملے میں فون کری مذاکری چھوڑ دیوا. جب تو نہ منگے تو پھر بیٹھا رہو. حوصلہ سید میرا پتر حوصلہ میں آنا دیا آخنا دی. یہ میرے بہنہ دیا پردے تشریف فرمائے عید دیون جا
جانتا ہے نا بھرا بہن دے گھر اگر بھرا امیر عید دیون جاوے نا بہن دا بھرا امیر ہوئے تو عید دیون جاوے وہ کمرے چ بہ کے اگر بہن نو عید دے نا تو پتہ بہن کی آگی ہے بھائی جان میں سارے نے سامنے عید دیو انہوں نے پتہ لگے میرا بھرا کنا امیر ہے بس کر دو یار بس کر دو پاڑے ہچکیاں بچ گئے ہیں یہی خیرات ہوں گی یہی جناب عالیہ دی ہے خیرات ہے پانوں اگر اللہ نہ کرے چلو میں پڑھتا اللہ نہ کرے پھرا غریب ہوئے نا بھائی جان تو ویڑے سے کھلو کے کہ بہن نو آکھے میں تیرے واسطے عید لے آیا بہن بھی رات ہاتھ پکڑ کے اندھے کمرے چاہ جاؤ چاہ پی لو پانی پی لو حوصلہ میں نے سارے دے سامنے عید نہ دے تو میرا غریب بھی رہا ہے تے دعا میں تیرے تو عید مگدی ہی نہیں یہ تو اپنی ضرورت کوئی پوری کر لویں اپنے پترانوں دھیانوں کی چیز لے دے بھی قرآن میں سر ترقی کھڑا تے غیرت مند معاشرہ میرے سامنے تشریف فرمائے جیس غریب بھرا تو مرشد بھین عید نہیں نہ مگدی جدن اس بھین دے سر تے موت آوے نا اس غریب نو ساتھ کیا دی کچھ کر آج کفن خود پوا ورنہ لوگ اکثر غریب دی بھین ہے کسی اور کفن پوائے ہے اٹھ کے یا مینو مار دے یا خود سر تے ہاتھ مار دے جوان بیٹھے ہو جتنا بڑا غریب آنا تیرا مرشد حسین جناب عالیہ نے بھرانو کفن معاف نہیں کیتا پھٹی عبادہ کفن سجاد نے پھپھینو پوایا جتنا غریب ہاں تیرا مشہد علی رضا مولا کم علی مخدومہ نے بھرانو کفن معاف